جب طلبہ کچھ اپنے معاملات پیش کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں الجامعۃ الحشمتیہ میں پڑھائی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں الجامعۃ الحشمتیہ میں تعلیم نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں بے شک الجامعۃ الحشمتیہ میں تعلیم نہیں ہے، الجامعۃ الحشمتیہ میں پڑھائی نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا الجامعۃ الحشمتیہ میں فلاح کلیت کی تعلیم نہیں ہے، الجامعۃ الحشمتیہ میں مدارس کی تعلیم نہیں ہے، الجامعۃ الحشمتیہ میں فلاحت کی تعلیم نہیں ہے، تعلیم ہے تو یہ ہے یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے الجامعۃ الحشمتیہ الجامعۃ الحشمتیہ الجامعۃ الحشمتیہ حضور معصوم ملت حضور ناصر ملت وہابیت صلح کلیت نفسیت عصبیت حشمتیہ ہماری ہمت ہماری طاقت شیر سنت شیر سنت ہماری ہمت ہماری طاقت شیر سنت نعرہ حیدری نہیں پڑھائی جاتی اور وہ تعلیم کوئی پڑھ کے آئے تو ہاں ہے چھوٹے ہمارے پاس وہ جو سمجھنے کے لیے کافی ہو جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم نے اپنے آقاؤں سے یہ سنا، میں کہتا ہوں اپنے بڑوں سے سنا کہ گناہگار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، لیکن ہم باغی نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت یاد آئے مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہے ہم، نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے، جو بغاوت کرے گا اس کے لیے منزل خطرناک بن جائے گی، اور جو اگرچہ بد ہوگا تو بخشوانے کے لیے ہے نا معصوم ملت، کرم فرمانے کے لیے ہے نا ناصر ملت، بھلا فرمانے کے لیے ہے نا فاتح کشمیر، کرم فرمانے کے لیے ہے نا شیر سنت، اتنے اللہ والوں کی زور سے ہے، یہ کب کام آئے گی؟ ہوگی لوگوں کے پاس ولایت کی زور، یکسر کی زور، اپنے پاس تو اللہ والوں کی زور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں یہ قرآن پاک ہے، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 15واں پارہ، کون سا پارہ؟ ہاں 15واں پارہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات، مشہور واقعہ، الحمدللہ آج فیضان معصوم ملت کا رہا، سبحان اللہ۔ کرم فاتح کشمیر کا رہا، فیضان ناصر ملت کا سبحان اللہ۔ کروں گا۔ یہ ہے 16واں پارہ، ہاں اور 15واں پارہ ہے نا، کہ آخر 16واں پارے کی شروعات کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ چلے تو راستے کے اندر کوئی انہیں وہ نہیں دیتا تھا جناب، کشتی نہیں دیتا تھا سوار ہونے کے لیے، ایک نے کہا چلیے ہماری کشتی میں بیٹھ جائیے، نہیں قرآن نہیں کشتی بیٹھے فرماتے حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ، کشتی میں بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، قرآن کہہ رہا ہے اذا رکبا فی السفینہ، کشتی میں بیٹھے حضرت خضر علیہ السلام نے کام کیا کیا؟
खरक़हा, लीजिए उसे तोड़ दिया, توڑ دیا कश्ती को तोड़ दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतराज किया, हाल अखरक़हा लितुग़रिक़ अहलहा, इसलिए क्या पूरी कश्ती कीजिए सब लोग डूब जाए हम। फरमाया ताला फरमाते हैं कि अलम अकुल इन्नका लन तस्ततिअ मइया सबरा, मैं कहता था आप सब नहीं कर पाएंगे। कहा अच्छा ठीक है आगे चले। अब जब आगे चले तो कहते हैं अल्लाह अकबर, एक लड़का मिला, एक क्या मिला, लड़का मिला, फ़क़तला, उठाया पटका मार डाला, समझो बहन आने मार डाला, अरे ना बगैर किसी वजह की आपने ये जान हलाक कर दी। कहते मैं कहता था ना कि सबर नहीं कर पाएंगे। کیا بات ठीक है ज्यादा देर में फिर साथ हो लिए आगे चले, फंतलक़ा तस्निया दोनों चले, हत्ता इज़ा आता या अहला क़रया, एक गांव वालों की बस्ती में पहुंचे। तो लोगों ने मना कर दिया कि खाना नहीं खिलाएंगे, तो अबौ अय्युक़ुहुमा, इनकार कर दिया नहीं खाना नहीं खिलाएंगे। फवजद फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फ़अक़ामा, एक दीवार थी गिरने लगने लगी थी, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उसे सीधा कर दिया। بے شک समझो ये तीन वाक़ये, वजह एक जगह कश्ती पर कोई सवार नहीं करता था, ये इनको सवार किया, कश्ती तोड़ दी। दूसरी जगह एक बच्चे को जहाँ पर लोगों ने इनकी खिदमत करी, उठाया पटका मार डाला। और तीसरी जगह کیا वो بات दीवार गिरती थी, दीवार सीधी कर दी। अब जब जुदाई का वक्त आया कि लीजिए कुरान पाक, तो कहा कि वो बात तो बता दीजिए कि इसके अंदर हिकमतें क्या थी। हजरत ख़िज़र अलैहिस्सलाम समझो جی और जरा जोर से سبحان اللہ मासूम मिल्लत के उर्स में आए हो तो लगे तो तुम्हारी धमक यहाँ नहीं है, तुम आए हो यहाँ चल यहाँ रहे हो, कलेजे कहीं और पर हो रही है। हाँ कहीं और कलेजे कह रहे, समझो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा वजह ये है अम्मा सफ़ीना फ़कानत लिमसाकीन यअमलून फिल बहर फ़अरदतु अन अईबहा वकान बराअहुम मलिक। मैंने कश्ती इसलिए तोड़ दी कि कश्ती वो चलाने वाले उसके आमिलीन मिस्कीन थे, एक बादशाह आने वाला था, कश्ती खत्म करने वाला था। واہ 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 खत्म करने वाला था। جی 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 आया तो नहीं खाना, आया तो नहीं खाना, आने वाला है, खत्म करने वाला है। मैंने कहा वहाँ भी हो तुम कहते हो नबी को इल्म गैब नहीं है। अरे नबी जिनके इमाम है उनका गैब ये है कि कुरान कहे इन्हें पहले से पता हो जाए आने वाला है, कश्ती छीनने वाला है। जब इनके गैब का ये आलम है तो इमाम अल-अंबिया नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मुस्तफा, इख्तियारात मुस्तफा। سبحان سبحان मुअम्मल गुलाम, और वो जो लड़का हलाक कर दिया था हजरत को, جی 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 बोले फकाना अबवाहु मुमिनैन, उसके माँ बाप ईमान वाले थे। ہاں 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 मुफस्सिरीन ने तो यहाँ तक लिखा कि चौदहवीं पुश्त के अंदर, किसी ने कहा इतनी पुश्त के अंदर वो थे, बोले वो ईमान वाले थे। کیا بات मैंने खौफ ये किया कि ये बड़ा होगा, कुरान पाक का वाक़या, ये बड़ा होगा, अपने माँ बाप को गुमराह होगा और अपने माँ बाप को भी गुमराह कर देगा। और ये हमने अपनी आंखों से देखा, جی 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 इतने ऐसे हुए पैदा कि खुद को गुमराह हुए और अपने ले डूबे सबको। फरमाया मैंने खौफ किया कि ये बड़ा होगा, खुद गुमराह होगा, लोगों को गुमराह करेगा। फअरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु,
फरमाते हैं मैं ये कहता हूँ रब इनसे इनको इससे बेहतर औलाद से नवाज देगा। सलाम के इल्म का आलम ये है, बता दे बड़ा होने वाला है, गुमराह होने वाला है। जब इनके इल्म का आलम ये है फिर इमामुल अंबिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब लीजिए मैं वहां ले आया, अब आगे ले आया, समझो अब आगे मैं ले आया। अच्छा वो दीवार कर दी, हाँ तो सुनो वजह बता देता हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ पर एक बात और बताऊँ। एक पैदा हुआ था दिल्ली की सरजमीन पर, एक पैदा हुआ था, हाँ उस जमात वालों में पैदा हुआ था जिनका अभी पजामा सीधा होने का नाम नहीं ले रहा है, कटिंग पे कटिंग है, कटिंग पे कटिंग है, पैजामा सीधा होने का नाम ले। मैंने अभी 2 दिन पहले कहा था जिस लोग को पैजामा पहनना नहीं आए, पजामा सही ना कर पाए, वो ईमान क्या दुरुस्त करेगी। जी किताब लिखी गई, उसके अंदर लिखा गया नबी को पीठ पीछे कभी नहीं वहाबियों के देवबंदियों के मौलवी इस्माइल देलवी ने किताब लिखी तक़वियतुल ईमान, उसके अंदर अकीदा नापाक दिया, अकीदा ये दिया कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। माज़अल्लाह मैंने कहा ये वहाबियों का अकीदा है, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। और आज मैं तुम्हें कुरान से कुछ बताऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान को मैं कुछ बताऊं, कुरान क्या कह रहा है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बताया वो अम्मन जिदारो फकाना लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना फकाना तहतहु कंजुल लहुमा। सुभान 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 अल्लाह। वो 2 यतीमों का खजाना उसमें दबा था, मुझे उस खजाने की हिफाजत करना थी। तवज्जो, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दीवार के अंदर खजाना क्या है बता दे तो नबी के इल्म का क्या पूछना। और वहाबियों और देवबंदियों आज उससे मासूमे मिल्लत से मासूमे मिल्लत का ये लाल बोल रहा है इस्माइल देहलवी का कीदा तुझे मुबारक हो, वो जो कुरान ने दिया वो हम सुन्निया। दीवार के अंदर बता दे क्या होने वाला है, ये भी बता दे, और ये भी बता दे कि ये बच्चा ये बड़ा होकर गुमराह होगा, ये भी बता दे। जी ये तो दीवार के पीछे में मारे जा रहे हैं और ये दीवार के अंदर का इल्म, और ये इल्म भी किसे जो मेरे नबी का मुक़्तदी हो, वो इमामुल अंबिया का इल्म है पूछना। आला हज़रत याद आए या रसूल अल्लाह सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये इल्म पाक मैंने कहा ये इल्म पाक मौला हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को मिला। हाँ मिला। ये इल्म पाक लेने, ये इल्म लदुनी लेने हज़रत मूसा उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, अलैहिस्सलाम उनके साथ में चल रहे हैं। समझो इल्म पाक मिला कैसे? कुरान ने बताया है। मैंने कहा कुरान ने बहुत वाज़ेह महसूस किया।
قرآن نے بہت واضح اور کلیئر میسج دیا. سمجھو اتنا عظیم علم پاک. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آتیناہ رحمۃ من عندنا. ہم نے رب فرمائے اپنے پاس سے انہیں کچھ رحمت کا حصہ دے دیا. ذرا زور سے رب کے آتیناہ رحمۃ من عندنا. میں کہنے لگ گیا جسے رحمت سے حصہ مل جائے اس کا علم پاک یہ ہے. میرا نبی تو قرآن فرماتا ہے رحمت للعالمین ہے. وہ رحمت للعالمین کے علم پاک کو کون بیان کرے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم غیب مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. میدان پنجتنے پاک زندہ باد، میدان پنجتنے پاک زندہ باد، میدان کربلا زندہ باد، میدان کربلا زندہ باد. نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بیٹا لال پوچھ، تو مخالفت پہ موبائل پہ ڈٹا ہے؟ گھر کی خبر لے. تیرے گھر کے اندر حکمتی طوفان گھسا ہوا ہے. ذرا گھر کی خبر لے. تو مخالفت پہ ڈٹا ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں حکمتی زندہ باد. کیا کہنے حضرت؟ سبحان اللہ. خبر لے بیٹا لال پوچھ اور یاد رکھنا الحمدللہ بفیضان اہل بیت، بفیضان صحابہ یہ حجازی کارواں چلا ہے. یہ پھوکوں سے نہیں بجھایا جائے گا. اس کے سامنے آؤ گے روک دیے جاؤ گے. اس لیے کہ فرما دیا گیا سایہ ان پر حسنین کریمین کا ہے، سایہ اہل بیت مصطفیٰ. حشمتیت، حشمتیت زندہ باد، حشمتیت زندہ باد، کلیت زندہ باد، کلیت سورہ کل ملانے، سورہ کل سجادے، سورہ کل مفتے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی. بیان کچھ اور کرنے لگ گیا، ابھی ذہن میں آیا. ذرا زور سے کہہ دو ذرا بولو. ہاں بولو. آج اس سے معصوم ملت کی بہاریں ہیں، ہے نا؟ ہاں، یہ بہاریں معصوم ملت کی عرض کی ہے. یہ وہ جلسہ ہے جہاں مرمت کری جائے اور داخلی چوروں کو بھی اجاگر کر دیا جائے. داخلی اور خارجی چھوڑے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ معصوم ملت کا ڈنڈا جو چلا تھا ابھی رکھا ہے. چلانے والے موجود ہیں، تو اپنی خیر منا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ لیجیے بات علم غیب آقا کی لیجیے. میرے ذہن میں حدیث پاک امام بخاری نے نقل کری ہوا گئی اور پھر ابھی ایک بار ہمارا ذہن میں تھا وہ اگر وقت آگے بیان کریں. یہ لیجیے فرماتے ہیں جنگ موتا ہے، جنگ موتا ہے. فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعا زیدا و جعفرا و ابن رواحہ للناس قبل ان یأتیہم خبرہم. ان تین صحابہ کی شہادت سے پہلے امام بخاری کہے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرے میرے آقا نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ان کی خبر سے پہلے میرے آقا نے خبر دے دی تھی. آقا نے فرمایا تھا فقال اخذ الرایا زید فاصيب ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذ ابن رواحہ فاصيب وعيناه تذرفان. میرے آقا بیان کرتے جا رہے ہیں جنگ موتا وہاں جنگ ہو رہی ہے جو سرزمین شام کے قریب ہے وہاں جنگ ہو رہی ہے اور آقا ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر صحابہ کو خبر دے رہے ہیں. امام بخاری نقل فرما رہے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو کیا ہو گیا؟ صحابہ کہتے ہیں آقا کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں اخذ الرایا زید. حضرت زید نے اپنی جھنڈا ہاتھ میں لے لیا ہے. اب یہ جھنڈا حضرت زید نے لے لیا تو اسی پر اب حضرت زید شہید ہو گئے. آگے آقا فرماتے ہیں ثم اخذ جعفر. اب جانتے ہو یہ جھنڈا حضرت جعفر طیار نے لے لیا ہے. حضرت جعفر طیار کے پاس یہ جھنڈا ہے. آقا فرماتے ہیں اسی پر حضرت جعفر شہید ہو گئے. آگے فرماتے ہیں آقا کے ایک درباری شاعر ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہے. آقا فرماتے ہیں وَأَخَذَ ابن رواحہ درباری شاعر مصطفیٰ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اب جھنڈا لے لیا ہے. آگے آقا فرماتے ہیں اسی پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی اب شہید ہو گئے ہیں. وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. میرے آقا بیان کر رہے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں میرے آقا کی دونوں آنکھوں سے آنسو کا اللہ اکبر آنسو روا ہے. دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آقا بیان کر رہے ہیں حضرت زید شہید ہو گئے ہیں. حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے ہیں. حضرت اللہ اکبر صحابہ کی تین صحابہ کی شہادت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں حتی اخذ الرایا سیف من سیوف اللہ. اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد نے لے لیا. خالد نے چمچتا کر رکھ دی ہے. جو میرا آقا مدینے میں بیٹھ کر وہ ملک شام کو دیکھے صحابہ یہ عقیدہ دے تو صحابہ کا عقیدہ صحابی کا عقیدہ ہمیں مبارک ہو. وہابی کا عقیدہ یہ ہے حدیث کو مبارک ہو. وہابیوں سبحان اللہ ہی سبحان کون ہے؟ درباری شاعر مصطفیٰ ہے. درباری شاعر بھی دیکھے کہیں آقا کے سامنے بیٹھ کر اگر آقا ممبر سجا رہے ہیں جنگ موتا کے اندر تلواریں اور وہ اپنی گردن کٹا رہے ہیں. یہ ہے آقا کے درباری شاعر. یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ آقا کے درباری شاعر جن کی شہادت اور حضرت جعفر طیار جن کی شہادت حضرت زید جن کی شہادت بیان کرتے میرے آقا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. جہاں یہ پتا چلا کہ میرے آقا عالم غیب ہیں وہیں اس بخاری شریف کی حدیث سے یہ بھی پتا چلا میرے آقا حاضر و ناظر بھی ہے. حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. توجہ کون عبداللہ ابن رواحہ اعلیٰ حضرت سے ادا کرے روز قضا فتاوی رضویہ فرماتے حضرت یہ لشکر ظفر پہ کر وہ ہزارہا جال و جلال و ہزارہا شان و شوکت داخل مکہ ہوتا ہے. داخل مکہ ہو رہا ہے لشکر. یہ داخل مکہ ہو رہا ہے لشکر. فرماتے ہیں آقا اپنی خطبہ پر وہاں آرام فرما ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ درباری شاعر یہ آقا کی اٹھنی کی باغ تھامے تھامے آگے چل رہے ہیں. روز آگے چل رہے ہیں. جب داخل مکہ ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی عبداللہ ابن رواحہ ہے. جب مکہ
مکرمہ میں داخل ہوئے، دیکھا ایک طرف ابو جہل بیٹھا ہے، ایک طرف عتبہ بیٹھا ہے، ایک طرف شیبہ بیٹھا ہے، ایک طرف ابو لہب بیٹھا ہے۔ غداروں نے مصطفیٰ کو دیکھا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں اشعار جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں نقل فرمائے، فرماتے ہیں خلو بنی الکفار عن سبیلی اليوم نضربکم ولا تنظیری ضربا یزیل الحاق النقیری ویحل الخلیل الخلیلی۔ اے کافروں کے بچوں، آج نبی کا راستہ خالی کر دو، اور اگر آج خالی نہیں کیا وہ مار ماریں گے کہ جو حضور کی شکل پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ عظمت صحابہ کرام، فیضان صحابہ کرام، فیضان اہل بیت اطہار۔ شہزادہ حضور ناصر ملت حضرت علامہ مفتی مناقب رضا خان صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے۔ آپ نعرے کا استقبال ہاتھوں کو اٹھا کے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام ابنہ کریم مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیک صلاۃ و سلام۔ توجہ، توجہ، اٹینشن، اور تم تو تم ہو، بہت اور بھی اٹینشن ہے، اور ہم ان سے بھی یہ کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ۔ میدان آقا میں تو یہ بھی کہتا ہوں آج ان کی بھی پناہ لے لے، آج فاتح کشمیر کی بھی پناہ لے لے، آج معصوم ملت کی پناہ لے لے، اس لیے کہ حق کو ماننے سے کوئی بات بیچ میں آنی نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان میں کیا کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ درباری شاعر آقا تھا، داخل مکہ ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خلو بنی الکفار، اے کافروں کے بچوں، تیور دیکھو حضرتی بہت حق ہوتے ہیں۔ اپنے کاجمکیوں نے بیٹا ابھی تو سختی دکھائی کہاں ہے جو سختی صحابہ کی ہے، اسی میں تو تمہاری پدمیاں گیلی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سنابل ملت نے کہا تھا کہ صحابہ کی محبت اور جن کے دل یوں ہو ہجروں کے منہ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت، اور تمہارے منہ پر تو ہمارے وہاں ایک مثال دی جاتی ہے، سجندر کے منہ پہ تو بھائے چمیلی، تجھ کے نہیں لیا جائے گا نام، لیا جائے گا اگر سچا نام لیا جائے گا تو پہلے صحابہ کے تیور میں ڈھلنا ہوگا، صحابی کے ساتھ کھانا ہو، پھر محبت صحابہ، دیوبندی کے ساتھ ہمنے والا، پھر محبت صحابہ، نجدی کے ساتھ کھانا پینا، پھر محبت صحابہ۔ یاد رکھنا ایسی ڈھکوسلے والی محبت کرنے والوں کو ننگا کرنے کے لیے ابھی ہم ہیں نا، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار، مارکیٹ میں جو
2 नंबर माल है उसको नंगा कर देना, वो डिपार्टमेंट अभी हमारे हाथ में है, वो वजारत हमारे पास है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सालों से बड़े उम्दा तरीके से निभा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले ये उम्र ये बोल रहे हैं, मैंने कहा नादान को समझा ही नहीं। बेहम्दुलिल्लाह हमारी तारीख ही यही है, 19 साल में 70 साल वाले को बचा रहे हैं। हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, इल्म और हिकमत सदा नुसरत, हमारी तारीफ ही यही है। धोखे में आया था हल्द्वानी वाला, आज तक कई नस्लें गुजर गई, याद है उसे। धोखा मत खा लेना, धोखा मत खा लेना, ये बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं कह रहा इसलिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शहदाए नासिर मिल्लत अल जामिअतुल हजरतिया में आज इस उम्र में भी 4 साल हो गए कमोबेश दर्स व तदरीस, और यहाँ पर बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ाते हुए जी जी इनके भी शागिर्द हैं। हाँ, तो धोखा मत खा लेना, ये तो तारीख ही यही है। बात आई तो याद कर लो, बात आई मुनाज़र की बात मैं किसकी कर रहा हूँ, ये हल्द्वानी की कर रहा ना, हल्द्वानी की सरकार से सुन्नत, वो उसे ये 19 साल और मैं 70 साल बीता, दाढ़ी समेत धूप में चोरी हुई है। मैंने जरूरत साबित कर दिया, धूप में हुई है, साबित किया तेरी धूप में हुई है, धूप में चोरी हुई है। मेरा शागिर्द करेगा, बोले कोई भी हो, मुझे तो कौम के ईमान की पड़ी है। लेके आओ तारीख मुनाजरा, वो हल्द्वानी मुनाजरा नाम के नाम से छपा हुआ है, मतलब पेशकार जो किताब लिख रही है, आपने सबसे पहले ही मुनाजरा। अब मेरा शागिर्द करेगा का ठीक आइए। 2-4 मिनट हुए थे, शागिर्द साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने जो पढ़ा है मुझे ये नहीं जानते हैं, या जो मैं जानता हूँ वो पढ़ा ही नहीं है कुछ में। खत्म। तो बोले दूसरा आएगा, वो भी 5 मिनट में खत्म। बोले तीसरा आएगा, वो भी बैठे हुए हैं, बैठे हुए। अगर शेर सुन्नत ने फरमाया जनाब उसूल तो ये है कि जब आपने पहला भेज दिया था और उसका उसूलो कबूल आपका उसूलो कबूल था, तो शिकस्त तो आपकी पहले में हो गई है, हो गई है। ये जो दूसरा भेजा तीसरा भेजा है, ये 3 मरतबा ये 3 मरतबा हार हो गई। उसूलन मेरे ऊपर अब लाजिम नहीं है मैं तुमसे मुकाबला करूं, लेकिन याद रखना आला हजरत की कछार का मैं शेरे फफर हूँ, हराऊंगा तो आज तुझे भी। पहले ही भेज दिया और बात हो गई उसूलो कबूल, इनका फरार उनका फरार, इनका की हार उनकी हार, इनका कबूल उनका कबूल। तो जनाब तो पहले ही में निकटा संगाटा हो गए, बोलिया किस तरह तो पहले ही निकट गया। लेकिन शेर बैठा सुन्नत बोले तुझसे भी करूंगा और ये बता के जाऊंगा कि वहाबी होते कितने बड़े जाहिल हैं, कितने बड़े जाहिल हैं। और एक बताऊं, हाँ बात आई, बात मुग़य्यबात, उसने बड़ा मूवी बात
چپتے رہے، نہیں سمجھ پایا. آخر میں جب خدا کے بولا یہ کیا ہے، سرکار شریف نے فرمایا یہ جب تفصیل میں جاؤں گا تو وقت ہو جائے گا. فرمایا یہ مغیبات. اچھا مغیبات الگ الگ اس نے پڑھے. سرکار شریف نے جو گھمایا تو آخر میں کہا اچھا میں ہار گیا. سبحان اللہ. فرمایا یہی تو بتانا چاہتا تھا کہ وہ حاکم 70 سال کا ہے، وہ ہمارے سامنے طالب علم سے بھی نیچے حیثیت رکھتا ہے. سبحان اللہ. لیکن آپ حضری اٹھا کے دیکھیے مفتی نقیب الرحمان صاحب ہے نا، آپ حضری اٹھا کے دیکھیے، آپ اٹھا کے دیکھیے. ہلدوانی میں سرکار نے بتایا ہے ادری اور کمبل کے اندر سرکار شریف سنت نے وہابیوں کو 3 دن کا موقع دیا تھا سدھار میں اس سے کو 150 مل کے نہیں سدھار پائے. سرکار شریف سنت نے بتا دیا 3 دن میں 150 پھر تو اور ساری چیزیں گڑبڑ ہو جاتی. لیکن میں بتانے کے لگے بات نہیں چلی گئی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ لوٹ کے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی درباری شاہد آقا تھے. چلے پہنچے آج راستہ خالی کر دو اے کافروں کے بچوں، ورنہ ہم مان ماریں گے کہ تمہارا دوست تمہاری شکل پہچاننے سے انکار کر دے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ساتھ میں فرماتے ہیں یا ابن رواحہ این ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سامنے کیا شان پڑھ رہے ہو. وائٹ والا فاروق اعظم کے سوال کا بھی جواب یہ میں کہتا ہوں، لیکن جواب تو پھر بارگاہ مصطفیٰ سے آ گیا. سبحان اللہ. جواب آیا، وہاں سے جواب آیا جہاں کے بارے میں قرآن ناطق ہے. وما ينطق عن الهوى، میرا محبوب وہی بولتا ہے جو مرضی خدا کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ. حضرت فاروق اعظم بولے سامنے تم یہ شعر پڑھ رہے ہو، یہ کچھ بول باتیں اعلیٰ حضرت حوالہ نقل کرتے ہیں. آقا بولے اے عمر ہم بھی سنتے ہیں بڑے شوق سے، تم بھی سنو. آقا نے میسج لیا دے دیا، غدارہ نے مصطفیٰ کا رد اسی میں رضائے مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ راز اعلیٰ بہت پہلے جان گئے. غداران مصطفیٰ کا رد رضائے مصطفیٰ ہے. یہ راز اعلیٰ حضرت پونے 14 برس کی عمر میں جان گئے تھے. اسی لیے فرماتے ہیں جب وقت وصال ہوتا ہے کہ میں پونے 14 برس کی عمر سے یہی بتاتا چلا آیا. تمہارے خالو بتائیں گے، بتائیں گے، یہ کون بتائے گا؟ مسلک اعلیٰ حضرت. اگر بات مسلک اعلیٰ حضرت کی ہو تو وہ آدھا بتایا جائے. فتویٰ اعلیٰ حضرت کا بوسۂ قبر کی بات ہو، فتویٰ آدھا بتاؤ. چادر مزارات پر چڑھنے کی بات ہو، فتویٰ آدھا بتاؤ. مہیلا کے مزارات پر عورتوں کی حاضری کا مسئلہ ہو، فتویٰ آدھا بتاؤ. معظم الحرام میں یا امام علی مقام کا معاملہ ہو، فتویٰ آدھا بتاؤ. تو میں نے کہا نا اگر تم یہاں پر یہ کرپشن کرو گے، ٹانگیں پکا کر الٹا لٹکانے کے لیے ہے نا خالقائے حسنتیہ، تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ سبحان اللہ. مطلب کہ اعلیٰ حضرت یہ ہے جو وقت وصال ہوئے دوسرے مکان کا معاملہ یاد آیا. رسول کا جو حضرت فرمایا کرتے تھے ان کا مرا وہی جن کے پجامے درست ہونے پہ نہیں آ رہے نا. اچھا حضرت یہ لوگ کبھی بھی پجامہ درست نہیں ہو رہا.
یہ میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا پائجامہ اتنگا ہو تو سمجھ جانا ڈاکو آ رہا ہے. سبحان اللہ. نیچا نہیں ہو سکتا فرمان مصطفیٰ ہے. بے شک ہم کا ایجاد اتنگا ہی رہے گا. نیچا نہیں ہوگا. ہاں اس آقا نے فرمایا مشمر الایجاد جسے پاک کا حصہ ہے اتنگا ہی رہنا. توجہ میں آپ کے سامنے کیا بتا رہا ہوں. جن کا پجامہ اتنگا ہے تو میں کیا کر رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اے ابن رواح حرم میں اور آقا کے سامنے یہ نہیں پڑھ رہے ہو. آقا نے فرمایا اے ابن رواح ہم بھی سنتے ہیں تم بھی سنو. پتا یہ رہا تھا کہ درباری شاعر ہیں ان کی شہادت ان کے موتا کے اندر ہوئی ہے. توجہ ایک بات یاد آ گئی ذہن میں. یہ علم کے اوپر بھی بڑی باتیں ہیں, علم پہ بھی بڑی باتیں ہیں, سب خلیشیں ہیں. میں نے کہا یہ علم کو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھایا, سبحان اللہ. علم کو حضرت زید نے اٹھایا ہے. رایا کسے کہتے ہیں؟ علم کو کہتے ہیں. نادان کو کسی اور کو سمجھا ہے اور الحمدللہ حضرت عباس وہ منصوبگی علمدار سے ہے. تو یہ علم حسینی کو اٹھتا رہے گا. اس کے اٹھانے والے خیبر میں بھی تھے, اس علم کو اٹھانے والے بدر میں بھی تھے, اس علم کو اٹھانے والے کربلا میں بھی تھے, اس علم کو اٹھانے والے آج ہندوستان میں بھی ہے. وہاں پر علی کی اولادیں تھی, انہی کے قدموں کی خاک لیتے ہوئے یہاں پر حسمت علی علم پر دار مصطفیٰ, علم پر دار مصطفیٰ ہے. کرم کی تجھ سے آس ہے, کرم کی تجھ سے آس ہے, کرم کی تجھ سے آس. فیضان عباس علم بردار, فیضان شہزاد گانے اہل بیت. تمام میرے اہل سنت جن جو سے معصوم میں آئے, ہم کیا دے سکتے تمہیں آج؟ ہم نہیں دے سکتے. سرکار معصوم ملت دیں گے, حضور ناصر ملت حضور فتح کشمیر عطا کریں گے. میں تو شکر ہی کہ جو الفاظ آپ سے کہہ سکتا ہوں, لیکن انشاءاللہ اگلے سال پھر سب کو دعوت ابھی سے دیتا ہوں. سب کو آنا ہے انشاءاللہ ان کو حضور معصوم ملت کے اندر, اور ان سے حضور معصوم ملت کے اندر سب کو شریک سعادت ہونا ہے. میرے احباب نے بڑا دل جمعی کے ساتھ ہمارا ساتھ نبھایا, چاہے وہ گجرامائیم جے پور کے لوگ ہو, چاہے اپنا جوت اور الحسمت کمیٹی حسمتی کمیٹی جتنے لوگ ہو, بڑے حسن خوبی سے ساتھ نبھایا. دیگر احباب اہل سنت اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا خدا تجھ تک سب کا منتہا, اولیاء کو حکم نصرت کیجیے. غوث اعظم آپ سے فریاد ہے, زندہ پھر یہ پاک ملت کیجیے. السلام علیکم. سبحان اللہ. دیوار پہ یہ جو مصورات گھڑی ہوئی ہیں وہ دیوار سے پیچھے ہو جائے, دیوار پہ لگے گا, دیوار کمزور ہے. ماشاءاللہ. یہ تھے شہزادے حضور معصوم ملت نبی رئیس سرکار حضور مظہر اعلیٰ حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد فاران رضا خان صاحب قبلہ مدد العلی و نورانی, جن کے بیان کو آپ نے سماعت کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا حضرت کے بیان پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین جان لیجیے اگر یہ ہے تو ہمارا علاقہ سیف ہے. جہاں جہاں یہ گئے ہیں, جہاں جہاں انہوں نے وہابیت دیوبندیت کا جنازہ نکالا ہے, اللہ کا احسان ہے آج گوڈا اور بستی کی سنیت جو مضبوط ہے وہ الحمدللہ خانقاہ حشمتیہ کی دین ہے. بے شک, بے شک, بے شک. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی بالکل. بتائیے صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں, کچھ لوگ آتے ہیں تو ہاتھ پکڑ کے لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کے باپ دادا نے بڑی محنت کی ہے. ہمیں باپ دادا نے محنت